یہ دو بہنیں جتنی معصوم نظر آتی ہیں اتنی ہے نہیں، کیونکہ یہ شہر بھر سے معصوم لڑکیوں کو خریدتی، ان کے پیرنٹس کو پیسے دے دیتی اور انہیں اس بہانے کام پر لے آتی کہ کسینو میں ایک کام کرنا ہے، اور اس کا جب کسینو دن بدن بڑھنے لگا تو وہاں پر ان سے ہر وہ کام کرایا جاتا جو کہ ممنوع ہوتا ہے، جو ان کی زندگی برباد کرنے کے لیے کافی تھا۔ شہر بھر کے امیر لوگ، بزنس مین اور تاجر ان کے پاس آتے، ان سے داد عیش وہ وصول کرتی اور اپنی لڑکیوں کو بلاتی اور ان کے سامنے پیش کرتی۔ شہر کے لوگ ان سے بہت خوش ہوتے اور اسے منہ مانگے دام دیا کرتے۔ کیپٹن بدایو، جو وہاں کا ایک آرمی آفیسر تھا، ایک دن وہ بھی ان کے جال کے اندر پھنس گیا اور وہاں پر آ دھمکا۔ جب وہ وہاں پہ سرافینا سے ملا تو سرافینا کی دل مو لینے والی باتوں سے عشق کر بیٹھا، لیکن سرافینا سیمون سے محبت کرتی تھی۔ سیمون ایک سادہ شکل کا لڑکا تھا جو سرافینا سے محبت کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ سرافینا یہ کام بند کر دے تاکہ وہ اس کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزار سکے، لیکن سرافینا نہیں چاہتی تھی کہ اپنا کام بند کرے، اپنی بہن کو چھوڑے۔ اس وجہ سے سیمون وہاں سے بھاگ کر چلا گیا، جس کی وجہ سے سرافینا غصے میں تھی۔ کیپٹن بدایو، جو کہ اس کا نیا عاشق بنا تھا، اس نے اس سے رابطہ کیا، اسے کچھ پیسے دیے اور اسے کہا کہ مجھے ایک گن چاہیے۔ گن لینے کے بعد اس نے اس کی پریکٹس کرنا شروع کر دی تاکہ وہ سیمون سے بدلہ لے سکے، اور پھر ایک دن اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس بیکری میں پہنچ گئے جہاں پہ وہ کام کرتے تھے۔ کیپٹن بدایو نے بھی سیمون کو مارنے کے لیے سرافینا کا بالکل ساتھ دیا، اور وہاں پر جا کر سرافینا نے سیمون کو دیکھا اور اس کے اوپر بندوق تان دی۔ بندوق تاننے کے بعد جتنا ہو سکا اس پہ فائرنگ کی، اور سیمون نیچے بیٹھ گیا، جس کی وجہ سے اسے گولی لگی نہیں۔ پھر وہ اس کی بیکری کو جلا کر وہاں سے چلی گئی۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ان دونوں بہنوں کا کسینو بہت زیادہ ترقی کر رہا تھا اور وہاں پر نئی نئی لڑکیوں کو لایا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک دن بلانکا نامی لڑکی لائی گئی اور شہر کے لوگوں کو اپنی ادائیں سے ان کا دل موہ لیتی تھی۔ ہر کوئی چاہتا تھا کہ یہ میرے ساتھ سوئے۔ اس پر جھگڑے ہونے لگے۔ اسی جھگڑے کے دوران سرافیلا کی بہن آرکیلا آئی اور اس نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو، میں تمہیں دوسری لڑکی دوں گی۔ پھر بلانکا نے کہا کہ میرے دانت بہت نکلے ہوئے، میں اسے بنانا چاہتی ہوں۔ اس وجہ سے وہ وہاں پر ایک ڈینٹسٹ کے پاس چلی گئی تاکہ اپنے دانتوں کا علاج کرا سکے۔ بلانکا اب پریگننٹ ہو چکی تھی اور اس وجہ سے اس کا بچہ گرانے کو ڈاکٹر اس کے پاس آئے، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی کیونکہ خون زیادہ بہہ گیا تھا۔ سرکاری اسپتال میں اس کا ایڈمٹ کرایا گیا، لیکن وہاں پر اس کی طبیعت سدھری نہیں۔ پھر کسی نے کہا کہ جھاڑ پھونک سے اس کی طبیعت درست ہو سکتی ہے۔ پھر ایک عورت اس کے پاس جھاڑ پھونک والے کے پاس گئی اور اس کا علاج شروع کیا، جس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی۔ موت ہونے کے بعد اس کا جسم بری طرح جل چکا تھا کیونکہ جھاڑ پھونک کی وجہ سے۔ اب انہوں نے سوچا کہ کس طرح سے اس لاش کو دفن کیا جائے، تو انہوں نے اپنے کسینو کے ہی ایک جگہ پر ایک گڑھا کھودا اور اس کو وہاں پر دفنا دیا۔ اب بعد کی لڑکیاں ایک دوسرے سے لڑنے لگ گئی تھی کیونکہ ان کے حالات خراب ہونے لگے تھے۔ چین نہیں آتا تو رات کو گھس کر اپنے دشمن کو مار دیا کرتی تھی۔ کیپٹن بدایو کو جب اس بات کا پتہ چلا تو کیپٹن بدایو نے سب کو ایک لائن میں کھڑا کیا اور ان کے ہاتھوں کے اندر پتھر تھما دیے تاکہ اصلی مجرم کا پتہ چل سکے۔ اسی طرح جھگڑے بڑھتے گئے اور ایک دن دو لڑکیوں کی اس وجہ سے ہتیا ہو گئی۔ دو لڑکیاں وہاں پر مری گئی، اور جب دو لڑکیاں مرنے کے بعد جب دونوں بہنیں کام سے لوٹ کر آئیں تو انہوں نے دیکھا کہ وہ مر چکی ہیں۔ پھر اس نے ٹیچر کو کہا کہ ایک اور نیا گڑھا کھودو تاکہ انہیں دفنایا جائے۔ وہاں پہ گدھ مرلانے لگے، جس سے آس پڑوس میں شک ابھرنے لگا۔ کیپٹن بدایو نے انہیں سمجھایا کہ تم لڑنا جھگڑنا بند کر دو ورنہ تمہارے مالکن کے حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ اسی طرح چلتے چلتے ایک دن پولیس کو ایک کھائی میں گری ہوئی لاش ملی۔ لاش کو جب اچھی طرح ٹٹولا گیا، جانچا گیا اور اس کی انویسٹیگیشن کی گئی تو پولیس والے حیران رہ گئے کہ یہ تو کوئی نئی نسل کی لاش ہے۔ پھر دو لڑکیاں وہاں سے بھاگ رہی تھی جو کہ سرافیلا اور آرکیلا کی تھی۔ اس کے بہنوئی نے ان دونوں لڑکیوں کو مار دیا۔ مارنے کی وجہ سے ان کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے لیے سرافیلا آئی اور وہاں پر ہی ایک گڑھا کھود کر انہیں دفنا دیا۔ اب پولیس کو
ये 5 लाशों की तहकीक करने का जिम्मे सौंपा गया। जब उन लड़कियों से राब्ता किया तो उनसे कहा गया कि अगर तुमने इन दोनों बहनों का साथ दिया तो तुम्हें भी मुजरिम शुमार किया जाएगा, और अगर तुमने उनके खिलाफ गवाही दी तो तुम बच सकती हो। इस वजह से शहर की जितनी भी लड़कियां थी, उन्होंने सब ने इन दोनों बहनों के खिलाफ गवाही देना शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि इन्होंने हमें बहुत अजियत में रखा, हमें खाना तक नहीं देती थी और हमें रात को सोने तक नहीं देती थी। इस वजह से जज ने फैसला किया कि इन सबको सजा सुनाई जाए। कैप्टन बदायूं, जो कि इनके जुर्म में शरीक था और लड़कियों को टॉर्चर करता था, 5 साल की सजा, और ये बावर्ची खाने में काम करती थी, इसको 10 साल की सजा। इन दोनों मियाँ बीवी को 15 साल की सजा दी गई। टीचू को कब्रें खोदने में और साथ देने में 10 साल की सजा दी गई, और ये इनका टैक्सी ड्राइवर था, इसको भी 10 साल की सजा दी गई। ये कैप्टन बदायूं का एक बहादुर आर्मी था, इसको 5 साल की सजा दी गई। सिमोन को भी 6 साल की सजा दी गई, और फिर आखिर के अंदर इन दोनों बहनों को